الله الرحمن الرحيم أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها صدق اللہ العظیم۔ نہایت واجب الاحترام بزرگوں، آج کا ہمارا درس جو ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا قرآن و حدیث میں اس کا کیا ثبوت ہے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، یہ حضرت عزیر علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان فرمایا ہے۔ او کالذی مر علی قریۃ، جب ان کا گزر ایک بستی پر ہوا، وہی خاویۃ علی عروشها، ان اس کی چھتیں جو ہیں ان بستی والوں کے اوپر گری ہوئی تھی، مکانوں کی چھتیں۔ قال انا یحیی ہذہ اللہ، حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ تو ان کو ان کے مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا۔ فاماتہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو موت کی نیند سلا دیا۔ میں آتا آمین 100 سال، ثم بعث، پھر ان کو کھڑا کیا۔ قال کم لبثت، فرمایا کتنے دن سوئے ہو۔ قال لبثت یوما او بعض یوم، عزیر علیہ السلام نے فرمایا ایک دن یا آدھا دن۔ قال بل لبثت 100 عام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا 100 سال جو ہے سوئے رہے ہو۔ فانظر الی طعامک، فرمایا عزیر اپنے کھانے کو دیکھو، وشرابک، اور اپنے پانی کو، لم یتسنہ، نہ کھانا خراب ہوا تھا نہ پانی خراب ہوا تھا۔ 100 سال کوئی چیز پڑی رہے، کھانا پڑا رہے تو اس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے، یا پانی پڑا رہے تو وہ خراب ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا اپنی سواری کو دیکھو، وانظر الی حمارک، اپنی سواری کو دیکھو، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم نے یہ لوگوں کے لیے نشانی بنائی ہے۔ وانظر الی العظام، اور سواری کی ہڈیوں کی طرف دیکھو، کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، کیسے ہم اس کے اوپر گوشت چڑھاتے ہیں۔ تو قرآن اور احادیث مبارکہ میں ہے گدھا گل سڑ چکا تھا، اس کی دم کی ایک ہڈی باقی رہ گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کے سامنے اس ہڈی کے اوپر گوشت چڑھانا شروع کیا، اور وہ عزیر علیہ السلام کے سامنے جو ہے گدھا بن جاتا ہے، اس کے اندر روح بھی آ جاتی ہے، وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو فرمایا کہ جس طرح میں اس گدھے کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہوں، اسی طرح مرنے کے بعد انسانیت کو زندہ کروں گا۔ اور قرآن پاک میں اسی جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے کہ انہوں نے کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی آرینی کیف تحیی الموتیٰ، اللہ مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، ابراہیم تجھے یقین نہیں آتا؟ فرمایا قَالَ بَلَا، اللہ کیوں نہیں، وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن میرا دل جو ہے مطمئن ہو جائے گا، تسلی ہو جائے گی۔ قال فخذ أربعة من الطير، فرمایا 4 پرندوں کو لے لو، فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ان کو پالو پوسو، ان کو آواز دیا کرتے تھے، وہ پرندے آتے ان کے سامنے دانہ ڈالتے۔ پھر اللہ نے فرمایا ان کو ذبح کرو، ذبح کرنے کے بعد على كل جبل منهن جزءا، ان کے ٹکڑے 4 پہاڑوں پہ رکھ کے آؤ۔ ثم ادعوهن یأتینک سعیا، پھر ان گوشت کے ٹکڑوں کو آواز دو، جیسے آپ زندہ جب پرندے تھے ان کو آواز دیتے تھے، انہوں نے آواز دی تو جس پرندے کا گوشت تھا وہ اس کو لا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم
جیسے میں ان پرندوں کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہوں اسی طرح کل مخلوقات کو ان کے مرنے کے بعد زندہ کروں گا۔ بہت سارے قرآن پاک میں ایسے واقعات ہیں، جیسے سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل نے کہا تھا کیسی گائے ذبح کی جائے، اللہ نے فرمایا ایسی ایسی گائے، انہوں نے ایسی گائے ذبح کی، اللہ نے فرمایا اس کا گوشت اس مردے کو لگاؤ اور وہ مردہ خود بتائے گا کہ مجھے فلاں نے قتل کیا ہے۔ جب گائے کا گوشت لگانے کے بعد وہ مردہ زندہ ہو سکتا ہے اور وہ بتا سکتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کل مخلوقات کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو معجزہ عطا فرمایا تھا، قم بِإِذْنِ اللہ کہتے تھے، مردہ سامنے کھڑا ہو کے باتیں کرتا تھا۔ اور اسی طرح وہ اصحاب کہف کا واقعہ ہے، کتنے سال وہ سوئے رہے، سونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ بہرحال حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ہم مردے کو دفن کر کے واپس آتے ہیں، مردہ ہمارے پاؤں کی کھسکھساہٹ بھی سنتا ہے اور فرشتے اس کے پاس آ جاتے ہیں سوال و جواب کے لیے۔ تو قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب